الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. قرآن کریم کی ایک آیت، مکمل آیت خطبے کے درمیان میں نے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ مومن کیسا ہونا چاہیے، کیا اس کی صفات ہونی چاہیے. چنانچہ آیت کے اندر یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو خوشحالی میں اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، معاف کر دیا کرتے ہیں. اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ معاف کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلام، آخری شریعت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر بھیجا. اس دنیا کے اندر جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا جو بوجھ تھا، وحی کے نزول کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک طریقے سے ہیبت طاری تھی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تھی. 25 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر پہنچ چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی زوجیت کے اندر 15 سالہ زندگی گزر گئی. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، اس کا طریقہ حدیث کے اندر بیان نہیں کیا گیا. اور جس وقت وحی کا نزول ہو رہا ہے، اس سے پہلے کے چند سال ایسے گزر رہے تھے کہ آپ غار حرا میں جا کر کئی روز تک عبادت کیا کرتے تھے، مہینوں گزر جایا کرتا. جب وحی نازل ہوئی، آپ نے اس خدشے کا اظہار کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 15 سالہ زندگی کی عبادت کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کے لیے سہارا بنتے ہیں، آپ مہمان نوازی کیا کرتے ہیں،
آپ کھانا کھلاتے ہیں، آپ کمزوروں کے لیے مددگار بن جایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ جن اعمال کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تذکرہ کرتے ہوئے یہ تاثر دیا تھا کہ آپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، دنیا کے اندر انہی چیزوں کی ضرورت ہے، اگر یہ چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور وہی صفات جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا تھا، اسی صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا مکہ کے اندر آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ آپ حالات کا جائزہ لیں، سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، مطالعہ کریں، حالات بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، آپ کو تکلیف دینا، آپ کو ساحر کہنا، جادوگر کہنا، شاعر کہہ دینا، آپ کسی سے کلام کر رہے ہیں، بیچ میں اس کلام کو ختم کر دینا، بات ایسی کر دینا کہ آپ کا کلام منقطع ہو جائے، کلام ختم ہو جائے، آپ کسی سے گفتگو نہ کر پائیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت آئی کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کا بائیکاٹ کر دیا کہ آپ تعلق نہیں رہے گا۔ ابھی ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، ساحر اور شاعر کہا جا رہا تھا، مجنون اور دیوانہ کہا جا رہا تھا، اب یہ کہا گیا کہ آپ معاشرے کے اندر نہیں رہ سکتے، آپ انسانوں سے مل نہیں سکتے، آپ شادی بیاہ میں شریک نہیں ہو سکتے، نہ آپ کسی کی دعوت کر سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کی دعوت کر سکتا ہے، کسی سے ملاقات ہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ یوں بائیکاٹ کیا، 3 سالہ زندگی گزری۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال اس زمانے میں رہے ہیں، جس زمانے میں صحابہ کو مارا جا رہا ہے، زمین تنگ کی جا رہی ہے، اس پورے عرصے کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال رہے ہیں، وہ اعمال یہ تھے کہ ہمیشہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے کہ پریشانی کے یہ دن بہت کم ہے، بہت معمولی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کے دن کو تبدیل کر دے گا، بدل دے گا، حالات بدل جائیں گے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، یعنی ایک اگر پریشانی ہے، پریشانی کا عرصہ اگر مختصر ہے تو اس کا ڈبل آسانی آنے والی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تأثر دیا تھا۔ یہ کیوں دیا؟ کیونکہ عام انسانوں کی جو حالت ہے، جو کیفیت ہے، جس صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جلد باز ہے انسان، مایوس ہو جانے والا ہے، غصے کے اندر آ جانے والا ہے۔ یہ فطری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفات انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی، وہ صفت ابھر کر آئے گی۔ وہ مایوس ہوگا، ہونے کے قریب ہو جائے گا، لیکن جب اسے کوئی سمجھائے گا کہ یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے تو وہ صفت دب جاتی ہے۔ تو غصے کے اندر آئے گا، اسے بتانا پڑے گا کہ غصہ یہ انسانی صفت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، غصے سے نکل جانا چاہیے، تو اس کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی واسطے نہیں جانا۔ اس 13 سالہ زندگی کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا ہوگا، کوئی صحابی یہ سوچ کر بیٹھ گیا ہو مایوس ہو کر کہ اب حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ کوئی ایک صحابی، کسی ایک صحابی کا ادنا سا قول بھی آپ کو نہیں مل سکتا ہے کہ 13 سالہ مشکل ترین زندگی میں، شیب ابی طالب کے اندر قید، اس گھاٹی کے اندر بھی کسی صحابی نے کہا ہو کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب اسلام پنپنے نہیں پائے گا۔ یہ صفت، یہ خیال کسی صحابی کے اندر موجود نہیں تھا۔ یہ حالات بدل جاتے ہیں، زیادہ دن تک نہیں رہتے، لیکن اللہ جن صفات کو پیدا کرنا چاہ رہا تھا صحابہ کے اندر، وہ صفات جب اتم درجے مکمل طور پر صحابہ کے اندر موجود ہو گئی، آ گئی، اس صفات کے حامل ہو گئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا اور پھر اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر ایمان کے کوئی شخص جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔
بغیر ایمان کے کوئی شخص جنت کے اندر نہیں جا سکتا، اور فرمایا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر محبت کے آدمی مومن نہیں ہو سکتا، بغیر محبت کے مومن نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں انسانی فطرت کے جو تقاضے ہیں، اللہ ان تقاضوں کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جتنی چیزیں آپ کی زبان سے نکلتی تھی وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج کو پکڑ کر کہا کہ اگر اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، دشمنی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق فرمایا 3 دن تک اگر کوئی گفتگو نہ کرے کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان کے اندر جو فطرت ہے اس کی، اگر کسی سے ناراض ہو جائے، اس سے کہا جائے ابھی بات کرو، تو اس کی انا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ابھی غصہ ابھر رہا ہے ابھی گفتگو کر لے۔ انسانی فطرت کے خلاف چیز ہے، وہ گفتگو کرے گا، وہ پچھتائے گا، لیکن فوراً پچھتا جائے ایسا کوئی انسان آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو انسانی فطرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی سے دشمنی کرے تو آپ بتائیں کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں کر سکتے۔ اب 3 دن کے بعد اگر ملاقات ہو رہی ہے تو شریعت دونوں کو حکم دے رہی ہے کہ جس کی ملاقات پہلے ہو جائے، جو پہلے دیکھ لے، اس کے اوپر واجب ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے اس بھائی سے جس سے قطع تعلق کر لیا تھا دشمنی کی وجہ سے، 3 دن سے گفتگو نہیں ہو رہی تھی، اس سے سلام کرے۔ حکم ہے یہ۔ فرمایا اگر اس نے سلام نہیں کیا، اگر اس نے سلام کیا تھا سامنے والے نے اس نے جواب نہیں دیا، اسی حالت میں موت آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ فرمایا جنت کی خوشبو بھی اس شخص کو میسر نہیں ہو سکتی جس نے 3 دن سے زیادہ کسی شخص سے قطع تعلق کر لیا، بات چیت نہیں کی۔ آپ اندازہ لگائیں، میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، بھائی بہن میں لڑائی ہو جائے، وہ لڑائی صبح تک ختم ہو جاتی ہے، دونوں کا غصہ بالکل ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اگر مسکرا کر مل لیں تو ملاقات ہو جاتی ہے، اور پرانی بات کو چھیڑ دیا جائے پھر غصہ اوپر پر آ جائے گا۔ چھیڑنا نہیں ہے کسی چیز کو، نئے سرے سے زندگی گزارنے کا شریعت حکم دے رہی ہے۔ شریعت تصور دے رہی ہے کہ موت کب آئے گی تمہیں نہیں پتا نہیں ہے۔ 3 دن گزرا، تم یہ سوچ رہے ہو کل ملاقات کر لیں گے، کل گفتگو ہو جائے گی، موت آ گئی، جنت نہیں ملنے والی، اللہ کی رضا ملنے والی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تصور دیا، جو تاثر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کے اندر کس طریقے سے موجود تھا۔ حضرت ابوبکر بڑے جلیل القدر صحابی، خلفائے راشدین میں پہلا مقام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ دوم ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں، بڑا اونچا مقام ہے۔ دونوں کی صفتیں بالکل الگ الگ ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق القلب، بالکل نرم تھے، رو دیا کرتے تھے حادثات کو دیکھ کر، کبھی غصہ نہیں آیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے والے، الگ الگ صفات کے مالک ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی، کسی بات میں اختلاف ہو گیا، بحث و تکرار ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، اٹھ کر مجلس سے جانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً احساس ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی صفت یہ نہیں ہے کہ وہ غصہ کرے بلکہ معاف کرے، یہ مومن کی صفت ہے، والکاظمین الغیظ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے احساس ہوا، پیچھے ہو لی، اب بلا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آواز دے رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا انسنا کر دیا، یہاں تک کہ پیچھے پیچھے دروازے تک گئے۔ دروازے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، حضرت ابوبکر دروازے کے باہر ہیں، دیکھا دروازہ بند کر لیا، وہاں سے واپس چلے گئے۔ اب وہ شرمندگی ہے، احساس ہے کہ مجھ سے بحث ہوئی ہے، میں ذریعہ بنا ہوں ناراضگی کا، اگر معاف نہیں ہوا، اگر معاف نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا۔
بھاگ کر چلے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حدیث کے اندر آتا مجلس لگی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا اور کہا کہ تمہارا بھائی یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا، وہ آ رہے ہیں، کسی سے لڑائی ہو گئی. چہرے سے پتہ چل رہا. قریب آئے. حدیث کے اندر آتا تھوڑی دیر گزری تھی، کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، کچھ لمحہ ہی گزرا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہو گیا کہ حضرت ابو بکر آ رہے تھے، مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا. اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا. دروازہ کھولا، پھر چلے آئے تلاشتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ گئے. وہاں دیکھا، وہاں پر گفتگو ہوئی، لمبی حدیث ہے لیکن بتانا یہ مقصود ہے، فوراً احساس ہو جایا کرتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. حالانکہ حکم کیا تھا 3 دن تک تعلق کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد کلام کیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اتنا بھی گوارا نہیں ہے صحابہ کو، یہ تربیت دی گئی ہے، اتنا گوارا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اگر موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا، کیا منہ لے کر جاؤں گا، کیا چہرہ دکھاؤں گا کہ بڑا شخص سے میرا قطع تعلق تھا، میری بات نہیں تھی، گفتگو نہیں تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر احساس پیدا کیا. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ خوشحالی اور بدحالی یعنی مالداری کے وقت میں بھی اور غربت کے وقت میں بھی مومن وہ ہے جو خرچ کرے. پہلی چیز، جس حالت میں بھی بندہ ہو، جیسا بھی ہو، اس کے پاس جتنی استطاعت ہو اسی استطاعت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے. ایک صفات بندہ اپنے اندر پیدا کرے. اگر وہ مومن ہے، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، تو ایک صفت اس کے اندر یہ پہلی ہونی چاہیے. دوسری صفت والکاظمین الغیظ، غصہ آئے اس کو پی جائے. تیسری صفت بتائی معاف کر دے جس سے غصہ آیا ہوا ہے. کیوں معاف کر دے؟ کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ہماری پیدائش کا مقصد، ہماری عبادت کا مقصد اللہ کی رضا. اللہ تعالیٰ بڑی معمولی چیز پر اپنی رضا کا اعلان کرتے ہیں، لیکن یہ صفت جب انانیت پر آ جاتی ہے، اپنے پر آ جاتی ہے، تو انسان کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا. پھر چھوٹی سی بات کو اپنی پوری زندگی کا مسئلہ بنا کر اپنے اولاد کو بھی لپیٹ دیتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دوری کتنا زیادہ ہو گئی. شریعت جو بچے ہیں اور جو بڑے ہیں معاشرے کے، ان کے اندر دوری ہوئی ہے. جبکہ قرآن کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جہاں قربت قرآن چاہ رہا، بڑی بڑی نزدیکی چاہ رہا. جب دوری ہو جاتی ہے معاشرے میں اپنوں سے، چھوٹوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ معاشرہ بھگت رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. شریعت نے چھوٹے چھوٹے واقعات کو قرآن میں ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیسا تذکرہ کیا کہ چھوڑ دیا کہاں، بواد غیر ذی زرع، جہاں پہ خانہ کعبہ بنا ہوا، کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بعد جب واپس آئے ہیں، ابھی بھی اولاد چھوٹی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گھر بناؤ. کسے حکم دیا ہے؟ ابھی نبی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا گھر بناؤ. کہا کیسے گھر بنائیں گے؟ دونوں مل کر بناؤ، باپ بیٹے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر باپ کوئی کام کر رہا ہو اور اپنے چھوٹے بیٹے سے کہے کہ میں سیڑھی پر چڑھ کر وہاں کیل ٹھوکنا چاہتا ہوں، تم کیل اٹھاؤ اور سیڑھی پکڑے رہنا، تو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے سیڑھی پکڑ کے کھڑا رہے گا؟ بچہ ہے، وہ جب دیکھے گا باپ اوپر دیکھ رہا سیڑھی چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کی فطرت کے اندر وہی چیز ہے. آپ جب کہیں گے کیل اٹھاؤ تو اٹھائے گا، ورنہ نہیں اٹھائے گا، اس کی فطرت کے اندر ہے. آپ کہیں گے تو کرے گا، نہیں کہیں گے نہیں کرے گا. جبکہ آپ پہلے سے سمجھا چکے ہیں کیل ٹھوکنے جا رہا ہوں، کیل اس پہ لگانے جا رہا ہوں، وہ کیل تم دینا، تب بھی نہیں دے گا، آپ کو مانگنا پڑے گا کہ اس کی وہ فطرت ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کیا اسماعیل علیہ السلام اولاد نہیں تھے، چھوٹے بچے نہیں تھے؟ وہ پتھر نبی کی طرح اٹھا کر دیتے رہے ہوں گے.
کبھی غلطی نہیں ہوتی رہی ہوگی؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلوک رہا ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ؟ دوسری بات، جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم، آپ اور آپ کے بیٹے اسماعیل دونوں خانہ کعبہ میں جھاڑو لگانا۔ اب آپ جھاڑو کا تصور کریں کہ گھر میں ماں جھاڑو لگا رہی ہو اور چھوٹی اولاد ہو تو جھاڑو لگانے دے گی؟ تو الٹے مخالف سے جھاڑو لگائے گا۔ ماں اس طرف سے لگائے، وہ اس طرف سے لگائے گا، یعنی گندا کر دینا انسانی فطرت، بچوں کی فطرت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان طہرا، اے ابراہیم آپ اور آپ کی اولاد یعنی اسماعیل دونوں کو جھاڑو لگانا خانہ کعبہ کے اندر۔ کس کے لیے؟ جو وہاں پر آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، جو اعتکاف کے اندر آئیں گے۔ دونوں کیوں یہ کام کریں گے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ باپ کی وہ صفت جو باپ کے اندر تجربے کی بنیاد پر آ گئی ہے، جو علم کی بنیاد پر آ گئی ہے، اس کی اپنی کمائی ہوئی صلاحیت ہے، جب بیٹا دیکھے گا تو اس کو سیکھ لے گا۔ وہ صفت اس کے اندر خود بخود اندر آ جائے گی جب وہ دیکھے گا باپ میرا باپ ہے لیکن صبر اتنا ہے کہ میں پتھر نہیں اٹھا کے دے پا رہا ہوں تب بھی صبر کر رہا ہے۔ تو وہ تربیت ہوگی، یعنی صبر کا مادہ بیٹے کے اندر بچپن کے زمانے میں آ جائے گا۔ لیکن باپ اور بیٹے کے اندر دوری کتنی ہے؟ باپ بیٹے سے نہیں بات کرے گا، اور ہمت بیٹے کو بھی نہیں ہوگی باپ سے گفتگو کر لے۔ آپ سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے چھوٹے ہیں اور انہوں نے تذکرہ کیا اپنے باپ سے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یہ خواب دیکھ کر اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، بڑے چھوٹے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب کنویں میں ڈالا گیا ہے تو جب ڈول سے نکالا گیا تو ڈول کے اندر تھے، یعنی بکیٹ کے اندر تھے، اتنے چھوٹے ہیں۔ اس بچپن کے زمانے میں کیا چیز تھی جو باپ کے اندر اپنے خواب کا تذکرہ کرنے پر آمادہ کر رہی تھی؟ یہ خواب اگر تم نے دیکھا چھوٹے ہیں تو کس سے کہا جائے گا؟ اپنے باپ سے کہوں۔ یہ جو تعلق ہے، جو قربت ہے باپ سے، یہ قربت شریعت چاہتی ہے۔ کیا کہا باپ سے؟ انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ چاند اور سورج۔ یہ سجدے کی کیفیت میں نے دیکھی، اپنے باپ سے کہا۔ تو باپ نے کیا کہا؟ اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ نہیں کرنا، اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ نہیں کرنا، یہ باپ کا کلام ہے۔ اب باپ یہ سوچ سکتا تھا اتنا چھوٹا سا بچہ خواب دیکھا ہوگا، لیکن باپ بیٹے کی جس صفات کا علم رکھتا ہے، بھائی اپنے بھائی کے اس صفات کا علم نہیں رکھتا۔ قرآن نے تصور دیا ہے باپ کو کہ جب بیٹے نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا ہے، اس خواب کے تذکرے کی بنیاد پر یہ غلطی ہو سکتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بڑے بھائی کو کہیں اور بڑے بھائی کے اندر حسد کی آگ آئے اور اس حسد کی بنیاد پر وہ تکلیف دے۔ باپ نے خود اپنے بیٹے سے کہہ دیا، چھوٹے بیٹے سے، اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ ان کے اندر حسد آ جائے گا، وہ تمہیں تکلیف دے دیں گے۔ کیوں تکلیف دیں گے؟ اس کی وضاحت کی۔ کہا شیطان انسان کا دشمن ہے، تاکہ چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی سے دشمنی نہ ہو جائے۔ اگر وہ حادثہ آنے والا ہے تو یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے دشمنی نہ ہو، وہ یہ سمجھ جائے بچپن کے زمانے میں کہ میرے باپ نے کہا تھا اس خواب کا تذکرہ بھائیوں سے نہیں کرنا، کیوں بھائی حسد کریں گے، اور حسد کی آگ پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ شیطان کی، وہ انسان کی ذات نہیں ہے، تاکہ دشمنی بھی نہ ہو، یہ حالات سازگار ہو جائیں۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے۔ باپ بیٹے ہیں، داؤد علیہ السلام باپ ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں۔ حضرت لقمان ان کے بیٹے کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے کہ بیٹے کو روک کر حضرت لقمان نے کس طریقے سے نصیحت کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، زمین پر جھک کر چلنا، اکڑ کر نہیں چلنا، ہلو ہلو بات کرنا، آہستہ آہستہ بات کرنا، زور سے بات نہیں کرنا۔ کیوں نہیں بات کرنا؟ کیونکہ گدھے کی آواز بڑی زور کی آواز ہے، وہ صفات تمہارے اندر نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ قرآن کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اولاد کا تعلق باپ سے، ماں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ معاشرہ بالکل بگڑ گیا، قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے کہ بیٹا اپنی ماں سے گفتگو تو کر سکتا ہے لیکن اپنے باپ کی شان کی بنیاد پر باپ سے کچھ گفتگو نہیں کر سکتا۔
کیوں نہیں کر سکتا؟ باپ کما کر آ رہا ہے، وہ غصے میں رہے گا، وہ سلام نہیں کرے گا، آپ اس سے گفتگو کرنا چاہیں گے وہ ناراض ہو جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ازواج مطہرات کی لمبی لسٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طائف کے مقام سے لہو لہان ہو کر آ رہے ہیں، کبھی جنگ کے میدان سے آ رہے ہیں، دندان مبارک شہید ہو چکا ہے، زخم کھا کر آ رہے ہیں، صحابہ کرام کی وہ باتیں، منافقین کے وہ تکلیف دہ حالات سے جوجھ کر آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کبھی تلخ مزاجی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو نہیں کیا تھا۔ دروازے کے باہر کی زندگی دروازے کے باہر ہونا چاہیے، یہ شریعت تصور دیتی ہے کہ اگر باپ ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا، الرجال قوامون علی النساء، یہ صفت دی ہے، تم بادشاہ ہو، تم نگہبان ہو، تم نگراں ہو، یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر دی ہے، تو کیا تم یہ بھاس گھر کے اندر آ کر نکالو گے؟ بیوی سے گفتگو کرتے ہوئے، بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے تم اپنا آپا کھو بیٹھو گے، حاکمیت یہاں تم دکھاؤ گے۔ حاکم کا کام یہ ہے نگہبانی کرنا، جو چیزیں ضرورت کی ہیں وہ لا کر دینا، خوشحالی پیدا کرنا، بدحالی کو دور کرنا۔ یہ صفات کب پیدا ہوگی؟ جب اپنی انا کو ہم مار دیں گے۔ کتنا مارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا صفت دی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نبوت کی شان نہیں ہے، کندھے سے اٹھایا، نیچے رکھا، سجدہ کیا، سجدے سے کھڑے ہو گئے، سجدے میں گئے، کندھے پر اٹھا کر رکھ لیا۔ یہ اپنی اولاد کی بات ہے، دوسری اولادوں کو اٹھا کر چوم لیا کرتے تھے، بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے، بعض صحابہ نے فرمایا آپ چھوٹے بچوں کو بوسہ لیتے ہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمانوں میں سے نہیں، تم مسلمانوں میں سے نہیں ہو جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ عام بات کہی، مسلمانوں کا کوئی بچہ ہو، غیر مسلم کا بچہ ہو، اگر آپ کسی بچے کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کر سکتے، چھوٹوں بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کر سکتے، بڑوں کے ساتھ احترام اور ادب کا معاملہ نہیں کر سکتے، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ چھٹی کا زمانہ چل رہا ہے، آپ اپنی اولادوں کو قریب سے قریب تر کرنے کی کوشش کریں، اپنی صفات ان کے اندر اڈیلنے کی کوشش کریں، وہ صفت اپنے اندر لے کر آئیں جو صحابہ کرام لے کر آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی، آخری بات کہہ کر بات کو ختم کروں گا، ایک صحابی، ان کی بیوی زبان دراز، وہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، گھر سے نکلے کہ جا کر بیوی کی شکایت کروں گا، بڑی زبان دراز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے، دستک کیا، کھڑے رہے کہ دروازہ کھلے گا، اچانک اندر سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ڈانٹ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھے کھڑے سن، انہوں نے سوچا کہ شاید دروازہ نہ کھلے، جانے لگے، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولا، اسے بلایا، تم نے دروازے پر دستک دیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ کہا نہیں کوئی بات تو تھی۔ کہا بات یہ تھی کہ میری بیوی زبان دراز ہے، مجھ سے کلام کرتی ہے تو لڑائی کر لیا کرتی ہے، میں شکایت لے کر آیا تھا، یہاں تو حالت وہی ہے، وہی معاملہ آپ کے گھر میں ہے کہ آپ کی بیوی آپ کو ڈانٹ رہی ہے، آپ سن رہے، یہی معاملہ تھا، یہ شکایت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا، اسے جو گفتگو کی، اسے جو کلام کیا، اس کلام کو سنا، فرمایا یہ میری بیوی جو مجھ سے بد کلامی کر رہی تھی، جو مجھ سے بحث کر رہی تھی، وہ میرا کپڑا دھوتی ہے، تو میرے لیے کھانا بناتی ہے، میرے جانے کے بعد میرے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، میرے عزت کی حفاظت کرتی ہے، میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، اتنا کچھ کرتی ہے، اگر تھوڑا سا بول دے تو صبر کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک صحابی سے ادنا سا جھلک، ادنا سی گستاخی ہوئی تھی، تلوار نکال لیا، فرمایا آپ حکم دیں تلوار گردن سے جدا کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ یہ جلال، یہ غصہ، لیکن غصے کی صفت جہاں ظاہر کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں ظاہر کرو، وہ صفات اپنے اندر رکھو، پیو اپنے اندر، کیونکہ ہم مومن ہیں، ہماری ضرورت ہے معاشرے کو، پوری دنیا کو ہماری ضرورت ہے، اپنے اندر کچھ تبدیلی لائیں، کچھ صفات اپنے اندر پیدا کریں، جو صفات اپنی اولاد کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ